السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں وزیر اعظم عمران خان نے خود آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے 3 جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فیصلہ جو ہوا ہے پی ٹی آئی کے اجلاس میں کہ وزیر اعظم 3 جلسے کریں گے، 17، 18 اور 19 جولائی کو۔ وزیر اعظم خود جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی وزیر اعظم گئے تھے، لیکن اب کشمیر کے الیکشن میں بھی جا رہے ہیں۔ تو کشمیر الیکشن کا میں جائزہ آج کے ولاگ میں لوں گا کہ کشمیر کے انتخابات کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، کون جیتے گا کشمیر کا مارکا، کون مارے گا، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ بنیادی طور پر ویورز، پی ٹی آئی کا کوئی بیس نہیں ہے کشمیر میں۔ نومولود پارٹی ہے، نومولود بچہ ہے، لیکن پی ٹی آئی اسی طرح جس طرح کشمیر میں نومولود ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی نومولود تھی اور وہاں پر بیس نہیں تھا پی ٹی آئی کا۔ گلگت بلتستان کے جب الیکشن کمپین چل رہی تھی تو اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جیتنے کے امکانات کم ہیں اور بلاول بھٹو زرداری شاید جیت جائیں گے۔ جتنی کمپین بلاول صاحب نے چلائی 22 دن، پھر مریم نواز نے طوفانی دورہ کیا، الیکشن کمپین چلائی، کئی جلسے کیے، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جیتنے کے چانسز نظر آ رہے تھے۔ اور وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کا بھی خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی، کیونکہ الیکشن کمپین اتنی نہیں چلی تھی پی ٹی آئی کی جتنی پیپلز پارٹی نے چلائی تھی، جتنی مریم نواز نے اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنی چلائی تھی، لیکن اس کے باوجود، اور پھر بیس بھی نہیں تھا پی ٹی آئی کا، کوئی قلعہ مضبوط بھی نہیں تھا، پارٹی بھی نئی تھی، لیکن پھر بھی جیت گئی۔ اب کشمیر میں بھی ایسا ہی کچھ ہونے کی توقع یا جو امکانات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک بات تو طے ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں مرکز میں، یعنی پاکستان میں مرکز میں جس بھی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں عموماً اسی جماعت کی حکومت بنتی ہے، وہی جماعت جیتی ہے الیکشن۔ ماضی میں ایسا ہی کچھ ہوتا رہا ہے، ہر دور میں جب بھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے تو یہ الیکشن کٹھے تو ہوتے نہیں ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے، تو پاکستان کے الگ مہینوں میں یا الگ سالوں میں ہوتے ہیں، پھر اس کے 2-3 سال کے بعد پھر آزاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں حکومت بن چکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد آدھی حکومت آدھا ٹینیور پورا کر چکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پاکستان میں حکومت آتی ہے۔ تو اسی طرح کا پھر جب مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں پھر انتخابات ہوتے ہیں تو نون لیگ جیت جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے مرکز میں اسلام آباد میں تو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے۔ یہی سین گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہوتا ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا، جس کی توقع ہی نہیں تھی جس پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، جیتنے کی، وہ پھر بھی جیت گئی۔ تو ابھی کشمیر میں بھی ایسا ہی کچھ اسی طرح کے ہی کچھ امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی کو شاید حکومت دی جائے گی کشمیر میں بھی۔ ابھی تک پی ٹی آئی نے کمپین بھی باضابطہ طور پر شروع نہیں کی تھی، ماں سوائے علی امین گنڈا پور کے پیسے بانٹنے کے علاوہ کوئی طوفانی جلسے، کوئی الیکشن کمپین باضابطہ طور پر بڑے جلسے پی ٹی آئی نے نہیں کیے۔ لیکن اب وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے، شیخ رشید احمد وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب 3 جلسے کرنے جا رہے ہیں، 17، 18 اور 19 جولائی کو آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں۔ میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ کم از کم 5 جلسے کریں، شیخ رشید احمد کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کی ہے کہ جی اپوزیشن نہیں جیتے گی، پی ٹی آئی جیتے گی،
اور اپوزیشن جب ہار جائے گی تو پھر دھاندلی کے الزامات لگائے گی، لیکن ہم ریکارڈ قائم کریں گے جی، شفاف انتخابات کرائیں گے۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں جس طرح شفاف ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ماضی میں بھی آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جس طرح ہوتے رہے ہیں، کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، اسی طرح کا ہی الیکشن ہوگا۔ ظاہر ہے ماضی کے جس طرح کے انتخابات ہوتے رہے ہیں، کوئی شفافیت کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ابھی سے ہی جب پیسے بانٹنے شروع کر دیے ہیں حکومتی وزراء نے، تو پھر آگے کیا شفافیت رہے گی۔ لیکن ایک ریزن تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جتوایا جائے گا، کیونکہ مرکز میں ان کی حکومت ہے، تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان کو ہی حکومت دی جائے گی۔ دوسری ریزن جو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یا تیاریاں یا ڈسکشن ہو رہی ہے عالمی لیول پر بھی کہ کشمیر کو اسی طرح ہی صوبہ بنایا جائے، جس طرح مودی نے مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر دیا اور اپنا بھارت کا حصہ بنا دیا ہے، تو اسی طرح پھر آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، اس پر ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو مودی نے جو کارروائی ڈالی وہ عمران خان صاحب کے دور میں ڈالی ہے، اور عمران خان صاحب دعائیں مانگتے رہے مودی کے جیتنے کے لیے کہ جی مودی جیت جائیں گے، اللہ کرے جیت جائیں تو پھر یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو مودی نے جس انداز میں جس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کر کے دیا، وہ عمران خان صاحب کے ہی دور میں ہوا، اور عمران خان صاحب کچھ نہیں کر پائے، کوئی بڑا احتجاج بھی عالمی لیول پر نہیں کر پائے، سوائے چند منٹ کی ایک دن کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرنے کی، اور اعلان کیا جی ہر جمعے کو ہم خاموشی اختیار کریں گے، تو ایک ہی جمعہ خاموشی اختیار کی گئی 1 منٹ کی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد کا کشمیر ہائی وے بھی سری نگر ہائی وے بن جاتا ہے، مقبوضہ کشمیر بھارت قبضہ کر دیتا ہے، پھر قبضہ تو پہلے بھی تھا لیکن اسٹیٹس ہی چینج کر کے اپنا حصہ بنا لیتا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں۔ سری نگر ہائی وے عمران خان صاحب کے دور میں بن گیا کشمیر ہائی وے میں سے۔ تو یہ خدشات ہیں، یہ ایک شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس لیے بھی شاید حکومت دی جا سکتی ہے آزاد کشمیر کی کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے، تاکہ صوبے میں بھی آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت ہو، ان کا وزیر اعظم ہو، ان کی کابینہ ہو، اور مرکز میں بھی اسلام آباد میں بھی عمران خان کی حکومت ہو، عمران خان وزیر اعظم ہو اور ان کی کابینہ ہو، تاکہ کوئی بڑا آزاد کشمیر میں بھی مطلب کوئی دشواری نہ ہو، مطلب آسانیاں ہو، کام آسان ہو جائے ہمارا، جو ایجنڈا پی ٹی آئی کا ہے۔ تو اس لیے بھی امکانات اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو شاید حکومت دی جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کو ابھی تک تو کوئی فکر نہیں ہے جس طرح کی فکر نون لیگ کو ہے کشمیر کے الیکشن کو جیتنے کی، یا پیپلز پارٹی کو ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اگر امریکہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے آصفہ بھٹو زرداری کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آصفہ کب جاتی ہیں یہ بھی ظاہر ہے ابھی تک تو نہیں پہنچی کشمیر، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری جائیں گی۔ تو جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کئی دنوں سے 2 ہفتوں سے کشمیر میں الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی فکر نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ الیکشن جیتے بھی تو ٹھیک، نہیں بھی جیتے ٹھیک، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو جیتنے نہیں ہیں، جن کو جتوا کے دینا ہے تو پی ٹی آئی تو ڈیپینڈ کر رہی ہے ان پہ کہ بھائی آپ کا کام ہم کر رہے ہیں، جو آپ ایجنڈا دے رہے ہیں، جو آپ حکم کر رہے ہیں ہم تو وہ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جتوائیں تو بھی ٹھیک، نہ جتوائیں تو بھی ٹھیک۔ تو پی ٹی آئی کو شاید اسی لیے فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے ابھی تک کمپین شروع نہیں کی تھی، لیکن اب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 17، 18 اور 19 جولائی کو خود جائیں گے آزاد کشمیر اور وہ جلسے کریں گے۔ اب وزیر اعظم جلسے کریں گے
الیکشن کمپین کے دوران ویسے تو حکمرانوں کو الیکشن کمپین کے بعد الیکشن کمپین کے دوران کم از کم یہ جلسے اور ظاہر جلسہ ہوگا تو ترقیاتی اسکیموں کے اناؤنسمنٹ ہوگی. تو جو گلگت بلتستان ہے وہاں پہ بھی نوٹس لیا تھا الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور اور ان کو گلگت بلتستان چھوڑنے کا حکم دیا تھا کہ نکل جائیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم خود جائیں گے, اناؤنسمنٹ بھی ہوگی, ظاہر فوائد دیں گے, تو یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ کی سیدھی خلاف ورزی ہوگی. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ابھی ریسنٹلی گھوٹکی میں علی محمد مہر گھوٹکی میں محمد بخش مہر کا الیکشن ہو رہا تھا. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, یہ مہر قبیلے کے سردار ہیں. تو اس وقت ان کی کمپین چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کے 3 لوگوں کو جانا تھا. ایک تیمور, ایک ناصر شاہ تھے اور 2 اور وزیر تھے جن کا تعلق گھوٹکی اور سکھر کے ساتھ انہی علاقوں سے تھا. تو انہوں نے کمپین چلانی تھی. تو بلاول بھٹو زرداری نے ان تینوں وزیروں سے استعفے لیے اور ان کو کہا کہ پہلے آپ استعفے دیں, اس کے بعد جا کر کمپین چلائیں. تو وزارتیں چھوڑنے کے بعد انہوں نے کمپین چلائی تھی. تو پی ٹی آئی تو ایسا نہیں کر سکتی, لیکن الیکشن کمیشن کو کم از کم اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے. اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی یہ خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے وزیر اعظم کا الیکشن کمپین چلانا, یا وہاں پر جا کر کوئی ترقیاتی اسکیمیں اناؤنس کر رہے ہیں, یقیناً کریں گے. جب پیسے بانٹ رہے ہیں تو ترقیاتی اسکیمیں بھی اناؤنس کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں. تو یہ ہے تجزیہ فی الحال جو ابھی امکانات ہیں جس کے, کہ کیونکہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے, ماضی میں بھی اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے. نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ایک نئی روایت قائم کی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کشمیر میں جو الیکشن حکومت چل رہی ہوتی تھی جس بھی پارٹی کی, تو پاکستان میں تبدیلی آتی تھی. یعنی الیکشن ہوئے, نئی حکومت آ گئی کسی اور پارٹی کی, تو وہ پارٹی وہاں پر تحریک عدم اعتماد لا کر وہاں پر تبدیلی, لوگوں کو لوٹا بنا کر خرید و فروخت کر کے وہاں پر تبدیلی ان ہاؤس چینج لایا جاتا تھا. تو نون لیگ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے یہ طے کیا آپس میں, شاید یہ میثاق جمہوریت میں بھی ہو ان کے میں, لیکن یہ طے ہوا ان کے درمیان کہ جس کی بھی حکومت کشمیر میں چل رہی ہوگی نون لیگ کی ہوگی اور وہ چل رہی ہوگی. تو اگر پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی آزاد کشمیر کی حکومت میں ان ہاؤس چینج نہیں لائے گی. اسی طرح مطلب دونوں پارٹیوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس آزاد کشمیر کی حکومت کو مدت پوری کرنے دی جائے گی, وزیر اعظم کو مدت پوری کرنے دی جائے گی, کوئی ان ہاؤس چینج نہیں لایا جائے گا. یہ ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں معاملات طے. لیکن ایسا بھی کچھ طے نہیں ہوا تھا کہ بھئی مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہوگی تو وہاں پر جو انتخابات ہوں گے تو اس میں نون لیگ نہیں جیتے گی. یہ ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا. تو روایات جو ماضی کی رہی ہیں وہ یہی رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی پارٹی کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں انتخابات جیتتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کس طرح انتخابات جیتتی ہے. پی ٹی آئی کو کشمیر کی حکومت دی جاتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا کچھ اور ہے. بلاول صاحب امریکہ گئے ہیں, وہ بھی بڑے یقیناً اس کے لیے بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیوں گئے ہیں, اور یہ ایجنڈا ہے بلاول صاحب کا, پیپلز پارٹی کا. شاید یہ ایجنڈا لے کر گئے ہیں, اس میں بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. افغانستان کا ایشو ہے یا کشمیر کا ایشو ہے, بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں جو امریکہ کے انٹریسٹ کے ہیں. تو اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, بڑی ڈسکشن چل رہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ انتخابات کا کیا نتیجہ آتا ہے اور پی ٹی آئی کمپین جو ہے وہ کتنی مؤثر چلاتی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.